السلام علیکم۔ میں نے کل یا پرسوں ایک ویڈیو بنائی تھی کہ پینسلوں کے بارے میں، اس کے حوالے سے مجھے ایک بات اور یاد آ گئی ابھی کہ لاہور میں میری جو پسندیدہ ترین جو جگہ ہے یا بازار کہہ لیں، وہ انارکلی ہے۔ بس مجھے بہت پسند ہے۔ میں کیا وجہ بتاؤں اس کی؟ انور مسعود صاحب نے کہا ہے نا، جیسے کہ تو کی جانے بولیے مجھے انارکلی دیاں شانہ۔ تو جس کو انارکلی کی شان نہیں پتا اس کو کوئی کیا کہے۔ خیر، یہ تو ایک الگ بات ہے۔ انارکلی میں بیسیوں ایسی دکانیں تھیں جہاں سے میں پینسلیں خریدا کرتا تھا، بڑے شوق سے۔ گزشتہ سال یا اس سے پچھلے سال میں انارکلی گیا، بلکہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے، تو میری جو پہلی جو شروع میں دو دکانیں آتی تھیں وہ بند تھیں اسٹیشنری کی۔ ایک غالباً کوئی بٹ صاحب تھے، ان کے ساتھ ایک اور کوئی بھٹی صاحب تھے، ایسا کوئی نام تھا۔ وہ دونوں دکانیں بند تھیں، وہاں کچھ اور بن چکا ہوا ہے۔ اور میرے لیے یہ بڑی اچنبھے کی بات تھی، وہ کہاں گئیں؟ یعنی وہ ایسے ہیں جیسے وہاں کبھی ان کا وجود تھا ہی نہیں۔ وہاں کوئی کپڑوں کی، کوئی ریڈی میڈ گارمنٹس کی اور ایسی کوئی دکان کھلی ہوئی ہے، وہ سمجھ ہی نہیں آتی وہ کہاں گئیں۔ آگے ہیں بازار میں اسٹیشنری کی دکانیں جن کی رونق بہت کم ہے، اور میں بڑا حیران ہوں کہ یہ دکانیں کتنی صاف ستھری ہری بھری ہوتی تھیں، وہاں جا کے طبیعت خوش ہو جایا کرتی تھی۔ وہ رونق نہیں تھی ان میں۔ رونق کی مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی لوگوں کا گاہکوں کا رش نہیں تھا۔ وہ ایک ٹائم ہوتا ہے جب لوگ زیادہ آ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ۔ حالانکہ لاہور کی آبادی اب پہلے سے کئی گنا بڑھ چکی ہے، کئی گنا اسٹوڈنٹس کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے، اور ظاہر ہے اسٹیشنری استعمال کرنے والوں کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہوگی، لازمی بات ہے۔ لیکن وہاں عجیب سے نا، اسے بوسیدہ سی، اندھیری سی، عجیب سی لگ رہی ہیں دکانیں، گرد پڑی ہوئی ہر طرف، وہ صفائی ستھرائی، وہ ماحول ہے ہی نہیں۔ خیر، یہ بھی چلے فرض کر لیں زمانے کے ساتھ ہے۔ مجھے اس بات پہ تکلیف ہوئی نا زیادہ، وہ یہ کہ یار اب اگر اب آؤں یہاں، روزانہ کی بنیاد پہ آتا ہوں یا کبھی میرا کوئی سلسلہ ہو، تو مجھے ڈرائنگ کرنے کے لیے کاغذ کہاں سے ملے گا؟ وہ میں کہاں سے خریدوں گا سارے کاغذ اور رب اریزرز اور پینسلیں کہاں سے خریدا کروں گا؟ مجھے یہ بات سوچ کے بڑی وہ ایک تکلیف ہوئی، بہت دکھ ہوا مجھے۔ اور ان میں میں پھر کچھ دو چار دکانوں کے اندر گیا بھی، میں ان سے ڈھونڈ رہا تھا، وہاں پہ ایک ہوتے ہیں جو ایک جو لوگ ڈرائنگ کرنے جانتے ہیں ان کو پتہ ہوگا، ایک ہوتا ہے کروز کوئل۔ میں کروز کوئل ڈھونڈ رہا تھا، وہ دو تین دکانوں سے میں نے پوچھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ میں کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں کروز کوئل کیا ہوتا ہے؟ پھر بڑے مجھ سے ایک بندے کو سمجھا، کہتے ہاں 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 وہ میرے پاس پڑے ہوئے پرانے کو نکال کے لے آیا۔ میں کہ لو دوستو یار۔ پھر ایک اور دکان سے ایک سیلز مین کھڑا تھا، اس کو میں نے پوچھا ایک ڈرائنگ پیپر کا، وہ ایک زمانے ملتا تھا، کہتے نہ ہی پہلی بار سنا ہے۔ میں کہا بہت اچھے بھی، میں نے دل میں تو آئی کچھ کہ تیرا بہت ہی پھڑے ہوں۔ میں کہہ رہی اتنا مشہور ڈرائنگ پیپر تجھے نہیں پتا؟ خیر چھوڑو، بہت مجھے تکلیف ہوئی۔ اور بعض پینسلیں تو ایسی تھیں جو کہ عام ملتی ہوتی تھیں اس زمانے میں، وہ تھیں ہی نہیں، اور کچھ چیزیں پڑی ہوئی تھیں۔ بہرحال افسوس ہوا۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یہ اب وہ لوگ جو میری طرح کے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ میرے ایسے اور بہت سے لوگ ہوں گے، لاہور ہی میں ہوں گے، جو ڈرائنگ کو کرنا ان کی ایک شوقینی ہے، ان کا ایک ہابی ہے، جو پسند کرتے ہیں اسکیچنگ کرنا۔ وہ کہاں سے خریدتے ہیں پینسلیں؟ اور خاص طور پہ جو ہمارا مین اوزار جو ہے پینسل، اچھی والی ڈرائنگ پینسل 1B کی یا 2B کی یا 4B کی، جو اسکیچنگ میں بہت کام آتی ہے، وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ یہاں تو خیر کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے، مگر یہاں سعودی عرب میں مشکل یہ ہے کہ وہ جیسے لاہور میں تو آسانی تھی نا، کہ اگر 1B کی چاہیں تو 1B کا پورا ڈبہ مل جائے گا، یہ 4B کا پورا ایک ڈبہ مل جائے گا، ایک پیکٹ، جیسے 12 پینسلیں ہوں گی ساری 4B ہوں گی۔ یہاں ایسے نہیں ملتی۔ یہاں ایک تو پاکستان کی پینسلیں ملتی نہیں ہیں، جو اچھی والی پاکستانی پینسلیں ہیں، ڈیئر آٹوگراف ہے یا شالیمار پینسلز ہیں، وہ یہاں ظاہر یہاں نہیں ملتی۔ یہاں فیبر کاسل کی اور ہیں آٹوگراف وغیرہ، مگر وہ ایسے ہی ہیں، وہ ایسے رکھے ہوئے کہ ایک 1B 2B 3B 4B ایسے نا، ہر گریڈ کی ایک پینسل ڈبے میں ہوتی ہے۔ بھائی مجھے 4B کی 4 چاہیے، میں 4 ڈبے خریدوں؟ یہاں اس کا ملتی نہیں ہے۔ اس کا میں نے ایک حال تو کیا تھا، میں لاہور جب گیا تو وہاں سے میں
4B کی اور 3B کی، اس طرح ایک ایک ڈبہ لے لیا تھا. مگر میں حیران یہ تھا کہ اب اگر میں جا کے ڈھونڈتا ہوں تو ملتی ہی نہیں ہے. یہ میرے لیے کوئی مسئلہ، میرا عقدہ یہ حل کر دے وہ کہاں گئیں. ڈرائنگ کرنے والے لوگ ختم تو نہیں ہو گئے، فائن آرٹس پڑھنے والے لوگ موجود ہیں، اور بہت سارے ادارے موجود ہیں جہاں پہ لوگ ڈرائنگ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں. بلکہ اب تو پاکستان، اب تو لاہور میں آرکیٹیکٹس کے لیے بہت سارے ادارے کھل چکے ہیں، جو کہ میرے خیال میں جن کا حقیقت یہ ہے کہ میرے نزدیک، کمی بیشی میں کی معافی چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، بلکہ یقیناً غلط کہہ رہا ہوں گا، کیونکہ میرے خیال میں ایسے بہت سے ادارے ہیں جہاں پہ بچے آرکیٹیکچر پڑھ رہے ہیں، مگر وہ بس یوں ہی ہیں. میں 2-4 ایسے لوگوں کو ملا ہوں، میں ان کے ایکچولی انٹرویوز کیے ہیں، فارغ. یعنی جو وہ باتیں جو ایک باتیں پتہ ہوتی ہیں نا UET کے پڑھے ہوئے آرکیٹیکٹ کو یا NCA کے پڑھے ہوئے آرکیٹیکٹ کو، ان بچوں کو باتیں نہیں پتہ، ان کو اس انداز سے نہیں پتہ. یہ تو خیر ایسے کہ جملہ معترضہ ہے، فالتو کی بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ آرکیٹیکچر پڑھنے والے لوگ، فائن آرٹس پڑھنے والے لوگوں کی تعداد پہلے زیادہ ہو چکی ہے، تو ان کے استعمال کا سارا سامان اب کہاں سے ملتا ہے لاہور میں؟ جو فراوانی سے مل رہا ہوتا ہے. جیسے اب جو میرے جو کلاس فیلوز ہیں، ہم صبح کالج جاتے ہیں تو رائٹ سائڈ مڑتے تھے، یہ بٹ سے فلاں چیز لے جاؤ، بٹی سے فلاں چیز لے جاؤ، کاغذ، پینسلیں، اریزرز، انکس، جو واٹ ایور یو نیڈ، واٹر کلرز، برشز، ہر چیز دنیا جہان کی آپ نام لیں اور حاضر. وہ کہاں گئیں جب وہ تو چیزیں اب کہاں سے ملتی ہیں؟ اور اگر کسی کو پتہ ہو یہ دکانوں والوں نے اب کیا کام شروع کر دیا، کہاں گئے؟ یہ وہی حساب لگتا ہے. وہ جو ایک شعر ہے نا پرانا سا، جو بالکل با موقع بر محل نہیں ہے، یہ بے موقع کا شعر ہے. وہ ہے نا، وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے، وہ جو بیچتے تھے سامان ڈرائنگ، وہ سارے مل کے کہاں گئے. ویسے ہی کچھ بن جاتا ہے. کسی کو پتہ ہو تو مجھے ضرور بتائے. میری طرح بہت سے لوگ ہیں جو چیزوں کو مس کرتے ہوں گے، اور جو مس کرتا ہے وہ مجھے بتا سکتا ہے. بڑی مہربانی، پیشگی شکریہ. السلام علیکم.